ممالک میں جا کے آپ علم حاصل کر لیں، اگر علم کے ساتھ آپ ادب کے دائرے میں نہیں رہیں گے تو علم آپ کو فائدہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا نا، تو سب سے زیادہ علم شیطان کو دیا تھا۔ کس کو دیا تھا؟ شیطان کو اللہ نے بے شمار علم سے نوازا تھا۔ جس انسان نے صرف علم سیکھا لیکن ادب نہیں سیکھا وہ بنے گا شیطان۔ کیا بنے گا؟ اس کی میں مثال آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، علم سیکھنے کے بعد انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یار میرے پاس علم سب سے زیادہ ہے، میری ایجوکیشن جو ہے نا بہت اچھی ہے، میں دوسروں سے اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہوں، جس کی وجہ سے یہ شیطان کی طرح نہ بہیو کرتا ہے دوسروں کے ساتھ، کسی کو اچھا نہیں سمجھتا، اپنے سے بڑھ کر کسی کے ساتھ یہ ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کے دل میں یہ بات بس چکی ہے کہ میں بڑا عالم ہوں، میرے پاس سائنس کا علم ہے، میرے پاس ریاضی کا علم ہے، انگلش کا علم ہے، یا میں اعلیٰ اردو کا فلاسفر ہوں۔ یہ بات اس کے ذہن میں آئی۔ اب یہ کرے گا کیا؟ یہ علم سیکھنے کے بعد جس ادارے سے اس نے علم سیکھا ہے، اب یہ اس کی قدر نہیں کرے گا، نہ اپنے استاد کی قدر کرے گا، نہ اپنے ٹیچر کی قدر کرے گا، نہ پرنسپل کے سامنے یہ اپنے آپ کو نیچا دکھانے، یعنی کہ سب سے آگے نا اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ جب علم سیکھنے والا ادب کے دائرے سے گزرے گا نا، اب اس علم کا اسے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ہر انسان کو اپنے سے اعلیٰ تر سمجھے گا، اور جو انسان سب کو خود سے بہتر سمجھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو پسند کرتے ہیں۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محسن بلد محمد پرویز۔ ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے نا وہ علم سیکھنے کے بعد کسی اعلیٰ منصب پہ فائز ہو اور ہمارے لیے فخر کا باعث بنے۔ اب جو بچہ اپنے گھر سے ایجوکیشن سیکھنے آیا ہے، اب اس کے پیچھے نا اس کے والدین کی، ان کے گھر والوں کی، اس کی آنے والی لائف، اس کے بیوی بچوں کی زندگی یہ اس سے جڑی ہے، یہ منسلک ہے۔ آئیے بات سننا، اگر ایک بچہ علم سیکھتا ہے لیکن ادب نہیں کرتا، یہ علم والے انسان دنیا کے کسی شعبے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ادب کے دائرے سے باہر ہو کر جب آپ ایجوکیشن سیکھیں گے تو آپ کچھ نہیں بن سکیں گے۔ جب آپ کے اندر ادب ہوگا نا تو پھر آپ کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی بھی ہوگی۔ ادب کا تقاضا کیا ہے؟ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلا ادب یہ بنتا ہے کہ آپ اس ادارے میں رہ کر اس ادارے کا نام روشن کریں گے۔ آپ کی سند دیکھیں گے، آپ کے پرنسپل کا نام پوچھیں گے، آپ کے استاذہ کا نام پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے اندر ادب ہوگا نا، دیکھیں میں نے یہ کہا کہ فرد کے ساتھ کتنی زندگی جڑی ہوتی ہے، آپ کے اندر علم کے ساتھ ساتھ اگر ادب پایا جائے گا نا تو وہ لوگ صرف آپ کو دیکھ کر آپ کے والدین کو بھی اچھا کہیں گے کہ یار کسی اچھے والدین کا بیٹا ہے۔ وہ لوگ یہ خوش ہوں گے بات سن کر کہ یار یہ کسی اچھے سکول کا بچہ ہے، کسی اچھے ادارے سے پڑھ کر آیا ہے، علم سیکھ کر آیا ہے۔ اب فرسٹ آف آل پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے ادب نہیں کیا نا وہ اپنے ہی اسکول میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ پوچھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ادارے کا ادب نہیں کرے گا۔ جس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے نا اس ادارے کا ادب نہیں کرے، کیونکہ علم سیکھ لیا نا اس نے، اب وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا بن چکا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یار میں کچھ ہوں۔ اب جتنے اللہ پاک کے ولی گزرے ہیں نا انہوں نے علم کے ساتھ ساتھ ادب کو اختیار کیا۔ اب ادب اسٹوڈنٹس کا ادب کیا ہے؟ جس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں نا، جب آپ کلاس میں انٹر ہوں گے، جب آپ اپنی کلاس میں انٹر ہو جائیں گے، آپ کے لیے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ اپنی اس کلاس کا خیال رکھیں گے، کیونکہ آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ آپ نے اپنے اسکول کی حفاظت خود کرنی ہے۔ ہمارے ذہن میں شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے، چلیں ٹھیک ہے یار یہاں سے کرسی ٹوٹتے تو توڑ دیں، اسی ادارے میں ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اسی ادارے کا نقصان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ادب پہلا یہ ہے کہ جس ادارے میں انٹر ہوں گے، جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں، وہاں پہ ہم آگے اس ادارے کا خیال رکھیں، ایک بات۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جس استاد صاحب کے پاس آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس استاد کی غیر موجودگی میں بھی اس کی نشست پر نہیں بیٹھیں گے۔ استاد جو ہوتا ہے یہ آپ کی زندگی کا رہنما، رہبر ہوتا ہے، آپ کو اچھی زندگی سکھانے والا ہوتا ہے۔ پہلا ادب یہ کرنا ہے کہ اپنے ادارے کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرا ادب یہ کرنا ہے کہ اپنے استاد کی غیر موجودگی میں بھی ہم اس کی توہین نہیں کریں گے۔ یہ بات سمجھ میں، کیونکہ ادب کا جو محافظ ہے نا یہ اللہ پاک ہوتا ہے۔ جو لوگ ادب والے ہوتے ہیں نا ان کی حفاظت اللہ پاک فرماتا ہے۔ بالفرض آپ جس استاد پہ سارا دن علم حاصل کر رہے تھے، باہر آپ سے کسی نے پوچھ لے کہ یار آپ کے استاد کا کردار کیا ہے، تو آپ کو شریعت یہ حق نہیں دیتی کہ آپ استاد کی عیب بیان کریں، آپ استاد کی ہمیشہ اچھائی ہی بیان کریں گے۔ ذہین ہونا یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، لیکن اس ذہانت کو غلط جگہ میں استعمال کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ ذہانت اللہ پاک نے آپ کو اس لیے عطا فرمائی تھی کہ آپ ادب کے دائرے میں رہ کر اس ذہانت کو استعمال کرتے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہم نے اپنی مرضی سے ذہانت کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کسی کی پینسل چرا لی، کبھی کسی کا بیگ چھپا دیا، کبھی کسی کے جوتے چھپا دیے، کس لیے؟ یار 2 منٹ کے لیے نا مزہ آئے گا۔ آپ کی ذہانت کسی کو چلنے کا طریقہ سکھائے، یہ فائدہ ذہانت ہے۔ ذہانت یہ اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ ذہانت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ اگر اس ذہانت کو اپنی مرضی سے خرچ کریں گے نا تو ہم نے لوگ پاگل ہوتے دیکھے ہیں۔ استاد نے کہا کہ بیٹا آپ نے اس کتاب کا یہ چیپٹر یاد کر کے آنا، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں چلیں چھوڑیں یار، استاد تو ایسے کرتے رہتے ہوتے ہیں ایسے بچے، استاد کا کیا وہ تو ایسے کرتے رہتے ہیں، دیکھی جائے گی جب ان کے نام آئیں گے یہ بچہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ادب یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے گھر جا کر وہ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہمارے استاد نے فرمایا کرتے کہ بیٹا 24 گھنٹے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر صرف 1 گھنٹہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کرو۔ 1 گھنٹہ واقعی آپ ساری دنیا سے رابطہ توڑ کے کمرے میں بیٹھ کر صرف اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اب چونکہ کتابیں زیادہ ہیں، اب آپ 2 گھنٹے کر لیں کہ یار چلیں 2 گھنٹے ہمیں اپنی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے جو ہم اسکول میں پڑھ کے آئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ پیپروں تک اپنی کتابوں کے حافظ ہوں گے۔ آپ نے صرف اپنے استاد کے ادب کی وجہ سے 1 یا 2 گھنٹے اپنے گھر میں بیٹھ کر صرف مطالعہ کرنا اپنی ان کتابوں میں جو سبق اسکول میں پڑھ کے آئیں گے۔ نام کیا آپ کا؟ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ کی کیا خواہش ہے؟ میری خواہش ہے میں انجینئر بننا۔ دونوں نے کہا علم سیکھنے آتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا تھا میں نے علم کیوں سیکھتے ہیں، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی علم سیکھنے آتا ہوں کچھ بننے کے لیے۔ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی علم سیکھنے آتا ہوں کچھ بننے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں انجینئر بنوں گا اور میرے والدین کی بھی خواہش ہے کہ میں انجینئر بنوں گا۔ راستہ چن لیا۔ راستہ کیا؟ علم سیکھنا۔ راستہ کیا ہے؟ یہ علم کے راستے پر چل رہے ہیں لیکن منزل کوئی نہیں ہے۔ جس نے کہا کہ میں علم سیکھ رہا ہوں انجینئر بننے کے لیے، اس کی منزل ہے، اس کی کیا ہے؟ اب یہ بات میری لکھ لیجیے گا، یاد رکھیے گا، جس مسافر کی منزل کوئی نہیں ہوتی نا اس کا سفر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ جس انسان نے گھر سے یہ طے کیا تھا نا کہ یار میں نے گھر سے نکل کر بازار جانا ہے، بازار سے فلاں چیز خریدنی ہے اور خرید کر واپس لے کر آنی ہے، اب اس کے پاس منزل ہے، اب یہ گھر سے نکل کے رکے گا نہیں، گھر سے نکلے گا تو کنوینس پکڑے گا یا گھر کی موٹر سائیکل ہوگی، بازار جائے گا، وہاں سے جو سامان اس نے لینا ہوگا لے کر واپس آ جائے گا، اس کا وقت بچ جائے گا۔ کیا ہوگا اس کا؟ دونوں گھر سے نکلے تھے، ایک نے وقت ضائع کر دیا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہاں جانا تھا، دوسرے نے وقت ضائع نہیں کیا کیونکہ اسے پتا تھا میں نے کہاں جانا ہے۔ آپ اگر ایجوکیشن سیکھ رہے ہیں، آپ اسکول میں وقت دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے گھر والوں کی امیدیں جڑی ہوئی ہیں، آپ کے استاذہ کرام کی جو آپ پر محنت کر رہے ہیں،
ان کی خواہش ہے کہ آپ آگے چل کر ہمارا نام روشن کریں گے. یہ ہر استاد کی خواہش ہوتی ہے یار میرا شاگرد ہے نا، جو میرا اسٹوڈنٹ ہے، یہ جب اس اسکول سے فارغ ہو کر آگے جائے تو ہمارا نام روشن کرے. ٹھیک ہے. اب جو انسان دل پر منزل ہے ان کی انجینئر بننا، ان کے والدین کی بھی ہے. اب یہ ساری زندگی نا اسی راستے پر رہیں گے، ان کا وقت ضائع نہیں ہوگا. ہمیشہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنی منزل کا آج ہی طے کریں گے کہ مجھے کیا بننا ہے. اگر آپ فوجی بننا چاہتے ہیں تو آج آپ کو طے کرنا ہوگا. جس مسافر کی منزل نہیں ہوتی اس کا سفر بھی نہیں ہوتا. نیت کرتے ہیں آپ کہ آج کے بعد اپنی اپنی منزل کو آج ہی طے کریں گے گھر جا کر. اور کل آپ نے ہو سکتا ہے کہ اگلی بار آپ کے سر ہمیں وقت دیں، آپ نے ہمیں لکھ کے دینا کہ سر ہماری یہ منزل ہے. سب نے اپنے نام کے ساتھ اپنی جو منزل ہے وہ لکھ کے ہمیں پرچی دینے کہ سر میں یہ بننا چاہتا ہوں. اللہ پاک آپ کو، آپ کی اسکول کو، آپ کے اساتذہ کرام کو، آپ کے پرنسپل صاحب کو اللہ پاک ڈھیروں خوشیوں سے نوازے. اللہ پاک آپ کے والدین کا جن کے موجود ہیں سایہ سلامت رکھے، جن کے چلے گئے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت دیا. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.